من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ہدایت والی یا حکمت والی کتاب کی، جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ کامیاب۔ پہلے یہ سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان کا اس میں تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ لقمان علیہ السلام کی پوری نصیحت اپنے بیٹے کے لیے ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس میں آگے حضرت لقمان کا تذکرہ آئے گا تو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے اور کس زمانے میں وہ آئے تھے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ آیت کی دو قسمیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تفصیل اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دی کہ اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ اور متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو بتایا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اور آپ کو بتلانے سے بھی منع کیا گیا تھا کہ اس کا معنی کسی کو نہ بتاؤ۔ تو یہ متشابہات ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ الف لام اور میم اس طریقے سے پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے۔ الف لام اور میم علم یا ایسا کچھ نہیں پڑھیں گے، اس پہ کوئی اعراب بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے الف لام اور میم۔ اب اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کیا ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر یہ کہیں گے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے جو بھی مانا ہو۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیچے ذکر کی جا رہی ہیں، ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے خصوصاً۔ ویسے قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً احسان اور نیکی کرنے والوں کے لیے ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنے کا ترجمہ یہاں کیا ہم نے۔ احسان کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو یہ درجہ حاصل کر لے، یہ خیال کر لے، یہ دھیان کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
وہ حاصل نہیں ہے تو یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صفت ہم کو حاصل ہو گئی نماز میں، تو کہا کہ صرف نماز میں نہیں، نماز کی باہر کی زندگی میں بھی یہ صفت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو محسن کہتے ہیں، کہ صفت احسان اس کو حاصل ہو گئی۔ کھانا کھا رہا ہے تو یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چل رہا ہے تو یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پوری زندگی میں یہ تصور اس کا دھیرے دھیرے آ جائے تو گویا کہ یہ احسان کی صفت سے مالا مال ہو گیا۔ یہاں ترجمہ ہم نیکی کرنے والوں سے کہیں گے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کون ہیں وہ نیک کام کرنے والے، نیک لوگ؟ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تین صفتیں بیان کی محسنین کی، تین صفتیں بیان کی۔ ایک صفت تو نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور آخرت کا یقین۔ چنانچہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کی فرضیت یہ مدینۃ المنورہ میں ہوئی، تو پھر یہ آیت میں زکوٰۃ کا ذکر کیسے ہوا؟ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے، دونوں قول ہیں۔ رمضان کی فرضیت پہلے ہوئی، پھر روزے کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ پہلے زکوٰۃ پھر روزہ۔ تو پھر یہ آیت مکی ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ سورہ مزمل بہت ابتدا میں نازل ہوئی، اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہو گئی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ مدینہ میں جانے کے بعد ہوئی۔ مثلا زکوٰۃ تو فرض ہو گئی، لیکن کتنے پر زکوٰۃ دینا ہے؟ 200 درہم میں 5 درہم، 20 مسکال میں نصف مسکال، آدھا مسکال، 5 اونٹ اگر ہیں تو 1 بکری، چرنے والے اونٹ ہو تو، خود اگر کھانا کھلاتا ہو تو نہیں، 10 میں 2، 15 میں 3، 20 میں 4، 25 میں 1 بنت مخاض، یعنی 1 سال کا ہو کر 2 سال کا ہو گیا ہو وہ لازم ہوگا۔ 36 میں بنت لبون، یعنی 2 سال کا ہو کر 3 سال کا ہو گیا ہو وہ لازم ہوگا۔ یہ پوری تفصیل آئی۔ 40 بکریوں میں 1 بکری، اور 30 اگر بھینسیں ہوں چرنے والی تو اس میں 1 تبیہ لازم ہوگا۔ 40 ہو تو مسنہ ہوگا، یعنی 2 سال کی بھینس ہو گئی ہو۔ تو یہ پوری تفصیل جو آئی نصاب کی وہ مدینہ میں آئی، اور اس کی فرضیت مکہ میں ہوئی۔ یہ دونوں کے درمیان میں تطبیق ہو گئی، اور ان کی صفت یہ بیان کی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی آخرت کو مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، یقین الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ہم سب کا ایمان الحمدللہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن یقین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے فیکٹری میں کام کرتا ہو، سیلری اس کو 1 تاریخ کو ملتی ہے، تو یہ گرمی دھوپ سب برداشت کرتا ہے، بارش میں جاتا ہے، دھوپ میں جاتا ہے، ٹھنڈی میں جاتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ 1 تاریخ کو سیلری ملنے والی ہے، تو یقین ہوتا ہے، اس پر یہ سارے کام کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان
गर्मी में, सर्दी में, ठंडी में नमाज के लिए आवे, अल्लाह का हुक्म पूरा करे हर हाल के अंदर, उसको आखिरत का यकीन है कि मुझे आखिरत में मिलने वाला है, ये आखिरत का यकीन हो गया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग जो मोहसिन हैं, इकामत सलात, इताए ज़कात, आखिरत का यकीन रखने वाले हैं, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। वमिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। लोगों में से बाज़ वो हैं जो खेल की बातों को खरीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से बिन समझे बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करें और उसको हंसी का मजाक बनावे। वो लोग, उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब है। वमिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस, खेल की बातों को खरीदना। असल में ये आयत इसलिए नाजिल हुई कि नजर इब्ने हारिस एक काफिर था, कट्टर, और कुरान से दुश्मनी थी। उसने देखा कि लोग कुरान की तरफ माइल होते हैं, काफिर भी हैं तो चुपके चुपके कुरान सुनते हैं, तो उसने सोचा कि कुरान से रोकने के लिए कोई तरकीब इख्तियार करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि वो बड़ा ताजिर था, मक्का का बहुत बड़ा ताजिर था, इंटरनेशनल ताजिर। वो दूसरे मुल्कों का सफर करता था। तो ईरान आया, फारिस जिसको कहते हैं, और ईरान जो है उस वक्त अभी भी अजम में है, अरब में नहीं है। तो अजमी बादशाहों की किस्से, नावेल उसने खरीदे। उसमें अजमी बादशाहों के किस्से लिखे हुए थे नाविल की शक्ल में। तो वो नाविल उसने खरीदे और एक गाना गाने वाली लौंडी बांदी उसने खरीदी, और खरीद कर ये आया मक्का के अंदर और लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमको कौम आद और कौम हूद, कौम आद, कौम समूद और कौम सालेह के वाक़यात, यानी अगली कौमों के वाक़यात सुनाते हैं। तो मैं तुमको अभी के जो बादशाह है कैसर और किसरा और फारिस के बादशाहों की वाक़यात सुनाऊंगा तो सब जमा हो जाते। सुनाते वो नॉवेल पढ़कर सुनाता था ताकि लोग कुरान की तरफ माइल न हो, और कुरान न सुने इसलिए गाना गाने वाली लाया था, तो गाना सुनाता था। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से कि ये लघु बात, लघु हदीस खरीद कर ले आया है ताकि लोगों को गुमराह करे बगैर इल्म के, और उसको कुरान को मजाक बनावे। ये उनके लिए अज़ाब मुहीन है। अब यहाँ पर कुरान की आयत जो है वो कुछ किसी वाक़ये के साथ खास नहीं होती है, बल्कि वो आम होती है क़यामत तक के लिए। अब वो बात तो पूरी हो गई नजर इब्ने हारिस की, और ये तो क़यामत तक के लिए है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि लहुल हदीस का माना क्या है। लहुल हदीस का माना है किस्से, कहानी और गफलत में डालने वाली चीजें जो भी हैं वो सब उसमें शामिल है। अल्लाह से गफलत में डालने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब उसमें शामिल है। बाज़ मर्तबा ऐसे कामों को भी लहव कहा जाता है जिसका कोई फायदा न हो, जिसके अंदर मशगूल होने से कोई फायदा न हो। सुना से अब खेल का मसला आ गया है कि भाई खेल जायज है या नहीं है। जो अल्लाह से गाफिल कर सकता हो खेल, वो तो दुरुस्त नहीं है। महज वर्जिश
اور اپنی جسم کی حفاظت کے لیے کوئی کھیل کھیلا جائے اور جسم کی طاقت کے لیے، باڈی بنانے کے لیے اگر کوئی کھیل ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ لغو میں داخل نہیں ہے۔ باقی اگر وہ کھیل اللہ سے غافل کرتا ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے لغو کو ہر جگہ جہاں پر بھی ذکر کیا ہے، لغو اور لعب کو، وہاں مذمت اور برائی میں ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دنیا کا ہر کام اور ہر کھیل باطل ہے، دنیا کا ہر کھیل باطل ہے، مگر 3 چیزیں۔ ایک، تم تیر کمان سے کھیلو، یعنی نشانہ بازی، تیر سے نشانہ لگانے کا ہے، یا بندوق کے ذریعے سے نشانہ لگائیں، رائفل کے ذریعے سے سیکھیں کہ ضرورت کے موقع پر کام آوے۔ دوسرے، اپنے گھوڑوں کو سدھارنے کے لیے کھیلو، گھوڑے سواری۔ اور تیسری، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلو۔ تو یہ 3 کھیل کو جائز کرا دیا گیا۔ یہ روایت ہے مستدرک حاکم کی۔ اسی طریقے سے فحش اور فضول ناوی آج کل جو ملتے ہیں اور جس میں اشعار ہوں، اہل باطل کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھنا بھی لغو میں داخل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کھیلوں کا سامان، آج کل جو کھیل چل رہے ہیں، مثلا کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، اگر ورزش مقصود تھی تب تو جائز تھا، لیکن اس میں جوا آ گیا، سٹے کھیلے جانے لگے، تو پھر یہ کھیل درست نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے کھیلا جاوے کہ اس سے نمازیں ضائع ہوتی ہو اور نماز غائب ہو جاتی ہو، تو پھر یہ کھیل اللہ کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے لغو میں داخل ہو جائے گا، اللہ سے غافل کرنے والا ہوگا۔ مرد ورزش مقصود ہے تو الگ بات ہے، اسی لیے یہاں پر لکھا ہے لغو اور کھیل جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، دینی فائدہ بھی نہیں اور دنیاوی فائدہ بھی نہیں، ورزش وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کھیل درست نہیں ہوگا۔ مثلا چند کھیل ایسے ہیں جس کو تو شریعت نے خود حرام قرار دے دیا ہے۔ شطرنج ہے، شطرنج جو کھیلتے ہیں، چورس کھیلتے ہیں، تو یہ کھیل بعد ایسے ہیں کہ جس کی شریعت میں ہی اجازت نہیں ہے، پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطرنج، حضرت بریدہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد شیر یعنی سر چوسر کھیلے، چوسر یعنی کیرم آتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون سے رنگے ہو، وہ کھیلے تو ایسا جیسے کہ اس نے اپنے ہاتھ خنزیر سے رنگے ہو، چوسر کھیلنے سے منع فرمایا۔ اس طرح ایک روایت میں شطرنج کھیلنے پر بھی لعنت آئی ہے۔ لہذا کبوتر بازی، بعض لوگ کبوتر بازی معلوم نہیں کیسے کرتے ہیں، تو کبوتر بازی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے گانا اور مزامیر اور میوزک، یہ بھی لغو کی بات میں داخل ہیں، تو وہ بھی منع ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اصل میں کہ جس کا دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو تو منع ہے، باقی نفس کھیل منع نہیں ہے۔ جیسے میں نے آگے روایت سنائی تھی کہ حبشی لوگ کچھ نیزہ بازی کر رہے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کھیلو، کھیلنے کی اجازت دی،
اور آپ کھڑے ہو گئے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی کندھے کے اوپر سر رکھ کر، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کھیل دکھایا، انہا کو ان کا کھیل دکھایا۔ یہ میں آگے حدیث ذکر کر چکا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ نفس کھیل منع نہیں ہے۔ حضرت سلمہ ابن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دوڑنے میں کوئی مقابلہ کرے گا تو میں ان کے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کروں، تو آپ نے اجازت دی کہ دوڑنے کا مقابلہ کرو، شبقت لے جاؤ۔ تو سلمہ ابن عقو بہت تیز دوڑتے تھے، جیسا کہ گھوڑا دوڑتا ہے ایسا تیز دوڑتے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ آگے نکل گئے۔ تو ایسے کھیل منع بھی نہیں ہے، کھیل منع نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اور اگر دل بہلانے کے لیے شریعت اتنی شوق بھی نہیں ہے، سخت بھی نہیں ہے کہ دل بہلانے صرف یہی کہیں کہ ذکر ہی کرتے رہو، فکر ہی کرتے رہو۔ دل بہلانے کے لیے کوئی کتاب پڑھے، اخبار پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں زمانے جاہلیت کے اشعار بعض مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں عشاء کے بعد ایک مجلس ہوتی تھی ہنسنے کی، اس میں ٹچو گئے اور ایسی باتیں کوئی کہے جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ پورا دن آدمی نے ذکر و فکر کیا ہے تو ایک مجلس ہنسنے کی بھی ہو کہ تھوڑی سی ہنسی آئے تو تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو۔ تو اس کے لیے آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ایسی مجلس کر سکتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، یہ لغو الحدیث میں داخل نہیں ہے، نیت ہونی چاہیے ایسی۔ جیسے کہ ایک مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مزدور کام کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بیڑی پینے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم اس کو بیٹھنے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ پی کر تازہ دم ہو کر پھر کام کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر کچھ کام کر لے تاکہ تازہ دم ہو کر پھر دین کے کام میں مشغول ہو جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔